بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ لوگ سب کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ آپ سب بھی بالکل ٹھیک ہوں، خیر و عافیت سے ہوں، محفوظ ہوں، اپنے گھروں میں بھی، باہر نکلیں تب بھی۔ اور جو آج کل کیا میں بولوں، کچھ عرصے سے جو یہ پاکستان میں اللہ پاک کی طرف سے ایک مصلحت آئی ہوئی ہے، اس سب کے لیے بھی آپ لوگوں سے بھی دعا کی درخواست ہے، اور میں بھی خود بھی بہت ساری دعائیں کر رہی ہوں۔ اللہ پاک ان سیلاب زدگان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ لے، اور ہم لوگ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ ہمیں نہیں پتہ کہ ہم نے پتہ نہیں ہم کیسے بچے ہوئے ہیں، یہ تو اللہ کی ہی مہربانی ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے آپ میں یہ سوچنے بیٹھے ہیں کہ ہم کوئی بہت زیادہ ثواب والے لوگ ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ ایسا کچھ ہے، یا پھر وہ بہت زیادہ کوئی گناہ گار لوگ ہوں گے جو ان کے اوپر یہ عذاب آیا ہوا ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے ہے جو بھی ہے۔ اللہ پاک نے ان لوگوں کو اس وقت ایک امتحان میں ڈالا ہوا ہے، اللہ پاک ان کے امتحان کو مکمل کرے اور ان کو اس عذاب سے، اس مشکل وقت سے نکالے۔ بہت ساری دعائیں ہیں ان لوگوں کے لیے بھی، اور جو مدد کر رہے ہیں اللہ پاک ان کے لیے بھی آسانیاں کرے، جو ان کی مدد کر رہے ہیں، جو ان کی مدد کے لیے جا رہے ہیں۔ ہم تو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، چار دیواری میں، چھت کے نیچے، ہمیں نہیں پتہ جو گھر بہہ گئے، جو بلڈنگز، جو اتنے بڑے بڑے مکان، اونچی اونچی عمارتیں سب بہہ گئی ہیں، یہ کتنا بڑا نقصان ہے، لوگوں کی جانوں کا نقصان ہے۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، جانوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ یہاں پہ ہماری چھوٹی موٹی کوئی لڑائیاں ہو جاتی ہیں، ہم لوگ ایک دوسرے میں ڈپریشن میں آ جاتے ہیں کہ یار ہمارا یہ رشتہ ہمیں تنگ کر رہا ہے، لیکن وہاں تو بیٹھے بیٹھے سارے رشتے ہی اجڑ گئے ہیں۔ کسی کی بیٹی، کسی کے بھائی، بتا نہیں سکتی میں کہ کتنے رشتے ہیں جو ایسے اجڑے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے ننھے بچے نظر آ رہے ہیں جو کہ بنا ماں باپ، بنا سروکار کے ہیں۔ اللہ پاک سب کا بھلا، سب کی خیر کر دے، اور میں بیان بھی نہیں کر پا رہی ہوں جتنی مشکل میں وہ لوگ ہوں گے۔ میرے تو الفاظ بھی شاید بہت کم ہیں، شاید نہیں، بہت ہی کم ہے۔ اچھا، ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ آج ہے روٹین میں پالک گوشت بنا رہی تھی، تو سوچا کہ ولاگنگ شروع کر لوں، اور ولاگنگ کافی عرصے سے یہ والی جو ہے میں نے کر کے رکھی ہوئی تھی، لیکن کچھ انسان ہوتا ہے نا کہ آپ کو نہیں پتہ ہوتا آپ کس وقت کس مصلحت میں پھنسنے والے ہو، تو مصلحت اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور ہمیں نہیں پتہ لگتا کہ ہم کس امتحان میں پڑھنے والے ہیں۔ تو سمجھ لیں کچھ ایسے ہی اللہ کی طرف سے کچھ ایسی باتیں آئی تھیں جن کی وجہ سے ہمیں کہیں نہ کہیں رکنا پڑتا ہے، ہمیں کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو ٹھہراؤ دینا پڑتا ہے۔ انسان ہے نا، وہ بہت کچھ سوچ کے بیٹھتا ہے کہ ہاں ہم کل یہ کر لیں گے، پرسوں سے ہم یہ کریں گے، اس ترسوں سے کامیابی ہمارے قدم چومے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے، جب تک اللہ کی کن نہ آئے، تو آپ کوئی بھی فرشتہ فیکن نہیں کہہ سکتا۔ تو ہر کوئی اللہ کی کن کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، اور میں بھی بالکل اللہ کی کن کے انتظار میں بیٹھی ہوں۔ ہم لوگ اپنے آپ سے کتنی بھی کوشش کرنا بے شک جائز بات ہے، کوشش کرنا اللہ کو بھی پسند ہے، کوشش کرنے والا بھی اللہ کو پسند ہے۔ تو اپنے کاموں کے لیے کوشش کرتے رہنی چاہیے، اپنے آپ کو ہاتھ پیر مارتے رہنے چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ بالکل بھی آپ جو ہے نا صرف اللہ کے سہارے پہ بیٹھ جاؤ۔ اللہ نے بھی یہی کہا ہے کہ پہلے بکری کو کھوٹے سے باندھو، پھر یہ کہو کہ اللہ کی حفاظت، نہ کہ سڑک پہ چھوڑ دو بکری کو اور کہو کہ بھائی اللہ کی حفاظت، یہ جہاں بھی رہے گی تو یہ کیا کہتے ہیں صحیح رہے گی۔ نہیں، پہلے اس کو کھوٹے سے باندھو، مطلب اپنی کوششیں مکمل رکھو، پھر اللہ سے کہو کہ ہاں اللہ، اب ہم نے تیرے سہارے پہ چھوڑا، اور تو ہی اس کو بہتر کرنے والا ہے۔ اگر ابھی مل گیا تو ٹھیک ہے، تو نے جب اپنی مرضی سے دینا ہوگا تو ٹھیک ہے۔ تو بالکل بھی جو ہے نا اپنے آپ میں ہر کسی چیز کو لے کے یہ نہیں ہو جانا چاہیے کہ یہ مجھے نہیں مل رہا تو بس میں جو نا نا امید ہو جاؤں۔ میں خود بھی ایسے ہی انسانوں میں سے ہوں، لیکن یہ کہ بہت ساری باتیں جو ہے نا پھر آپ کو موٹیویٹ کرتی ہیں، بہت ساری باتیں آپ کو اللہ کی طرف جب راغب کرتی ہیں نا، تو مقصد آپ کے جو منزل ہوتی ہے نا وہ آسان ہو جاتی ہے۔ بہت زیادہ جو رستے آپ کے بند ہوئے ہوتے ہیں نا، تو آپ اللہ کی طرف بیٹھتے ہو، اللہ سے کہتے ہو کہ یا اللہ تیری مدد چاہتا ہوں، اور وہ رستے جو ہے نا وہ کھلتے چلے جاتے ہیں۔ تو باتیں بہت ساری لمبی والی ہو گئی ہیں، ایموشنل والی بھی ہو گئی ہیں، کیونکہ آج کل جو ہے نا بہت ہی زیادہ ایموشنل سین چل رہا ہے میرے ساتھ۔ پتہ نہیں کیوں بات پہ، ہر بات پہ، چھوٹی چھوٹی بات پہ رونا آ رہا ہے، بڑی بڑی باتوں کو جو ہے وہ برداشت کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں سے مراد صرف ایسا ہی ہے کہ بچوں کی تنگ کرنے میں، یا ایسی کوئی اس طرح کی کوئی بھی چھوٹی سی مصلحت ہو جائے نا تو بہت زیادہ ڈیپ ایموشنل ہو رہی ہوں، بہت زیادہ طبیعت جو ہے وہ عجیب سی ہوئی ہے۔ واللہ عالم، مجھے نہیں سمجھ آ رہا، لیکن وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وقت ہے گزر جائے گا، تو یہ وقت بھی انشاءاللہ خیر کے ساتھ گزر جائے گا، اور ہم
اپنی روٹین میں واپس آ جائیں گے. اور روٹین میں ابھی بھی روٹین میں ہی ہیں, لیکن یہ کہ ایک وہ جو پراپر کوئی ایسی منزل ہوتی ہے نا جس کو انسان پا لیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہاں اب ہم ٹھیک ہیں. لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ اللہ ایسی منزل نہ ہی دے کہ جس کو پا کے ہم یہ کہیں کہ ہاں اب ہم ٹھیک ہیں, کیونکہ پھر وہ اللہ کا راستہ, وہ منزل اللہ کا راستہ بھلا دیتی ہے. تو خیر بس روٹین کی باتیں ہیں, روٹین کا کھانا پینا ہے. پالک گوشت کے ساتھ جو ہے وہ روٹی پکا رہی ہوں. اور روٹی آج کل جو اس دفعہ ہسبینڈ میرے جو ہے نا آٹا لے کے آئے ہیں, تو کیا کہتے ہیں یہ نا کچھ زیادہ ہی پتلا بن رہا ہے, تو اس وجہ سے اس کی روٹی کا جو شیپ ہے نا میرے سے وہ بالکل گول نہیں بن پا رہا. تو آڑی ٹیڑھی میری جیسی بھی روٹی ہے نا, آپ لوگ دیکھ لیجیے گا, میرا مذاق نہیں اڑائیے گا. روٹی بنانا مجھے آتی ہے, لیکن یہ کہ اس دفعہ آٹا بڑا ہی پتلا بن رہا ہے. اچھا روٹی سے مجھے ایک قصہ یاد آیا کہ نا میں کچھ دنوں پہلے اپنے بھائی بھابھی کے گھر گئی ہوئی تھی, تو وہاں پہ میں نے جو ہے وہ روٹی پکائی نا. تو جب روٹی کا کیا کہتے ہیں کسی مصلحت کی وجہ سے روٹی پکائی تھی میں نے, ویسے تو نہیں بنا رہی تھی, میں کچھ بھی نہیں کر رہی تھی. لیکن یہ کہ ایک دن میں نے روٹی بنائی, تو روٹی کا جو چنگیز میرے بھائی نے کھولا نا, تو سب سے پہلے انہوں نے اپنی بیگم کی شکل دیکھی اور پھر میری شکل دیکھی. تو پھر وہ ہم سے کہنے لگے, انہوں نے اپنی بیگم کی طرف دیکھ کے کہا کہ یہ کیا ہے اتنی چھوٹی چھوٹی روٹی. تو پھر میں نے کہا کہ نہیں یہ میں نے بنائی ہے. تو انہوں نے کہا یہ روٹی بنائی ہے یا نوالے بنائے ہیں. تو مجھ سے پتہ نہیں کیوں بڑی روٹی نہیں سنبھلتی, میں چھوٹی چھوٹی روٹیاں ہی بناتی ہوں, اور وہ زیادہ روٹیاں بھی اٹھ جاتی ہیں. مقصد یہ ہے کہ میں چھوٹی چھوٹی زیادہ روٹیاں بنا لیتی ہوں نا, تو وہ آرام سے جو ہے وہ چل جاتی ہیں. تو خیر مجھے وہ سین اس وقت جب ہو رہا تھا تو وہ بہت ہی زیادہ مزے کا تھا. جب یہ سارا ہوا, ابھی سنانے میں تو انسان کی وہ ایموشنز نہیں رہ پاتے, وہ ایکسپریشنز نہیں رہ پاتے, جو منظر کسی نے دیکھا ہوا ہوتا ہے نا تو وہ زیادہ کامیڈی ہوتا ہے. تو ساتھ ساتھ ہی آپ لوگوں سے باتیں کرتے کرتے جو ہے وہ میری ساری روٹی بھی تیار ہو گئی ہے. اور جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا ٹیڑھی میڑھی روٹی بنی ہے. اچھا ایسا ہے کہ میرے ہسبینڈ جو ہے نا وہ ان کو بھی اسی طرح کی نرم نرم پھلکی پھلکیاں پسند ہیں. تو وہ پہلے وہ بھی ایسے ہی بولتے تھے کہ بہت چھوٹی چھوٹی روٹی بنا رہی ہے, لیکن اب تو وہ ظاہر ہے ایک عرصہ ہو گیا, سالوں ہو گئے کیا کہتے ہیں ایک چیز کو دیکھتے ہیں تو آپ کو عادت پڑ جاتی ہے. تو ان کو اس چیز پہ کوئی اعتراض نہیں ہوتا, وہ یوزڈ ٹو ہو گئے میری چھوٹی چھوٹی روٹیوں کے. تو بس یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بہت بڑے بڑے پیڑے کو جو ہے نا وہ سنبھال پاتے ہیں, تو میرے سے ایسا نہیں ہوتا. میرے سے جو ہے نا وہ بڑا پیڑا جو ہے نا وہ پھٹ جاتا ہے, اور پھٹی پھٹی روٹی پھر ویسے بھی نہیں اچھی لگتی. تو بس یہیں تک تھا آج کا میرا ولاگ. اور اگر میری کوئی بھی بات کسی کی دل آزاری ہوئی ہو, کوئی بات بری لگی ہو, تو اس کے لیے پہلے سے معذرت خواہ ہوں. اور اللہ پاک ہم سب کو کامیابی عطا کرے. یہاں پہ سب کام کرنے بیٹھے ہوئے ہیں, اور اللہ پاک سب کو جو ہے وہ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور کامیابی عطا کرے. اللہ پاک سب کی روزیاں آسان کرے. اس وقت روزیاں بہت مشکل ہوئی ہیں, اللہ پاک رزق میں آسانی کر دے, اللہ پاک روزیوں میں برکت دے دے. اور میرا ولاگ اگر پسند آ رہا ہو یا پسند آیا ہو تو پلیز چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا, اور لائک کر دیجیے گا, ویڈیو کو شیئر کر دیجیے گا اپنے فرینڈز اینڈ فیملی میں. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, میری دعاؤں میں بھی آپ سب شامل ہیں. میں سب کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک کل مومنین مسلمین کو جو ہے وہ اپنی حفظ و امان میں رکھے. اللہ پاک ہر مشکل سے آسانی رکھے. اور کھانا تیار ہو گیا ہے, اب ہم کھانا کھائیں گے, اور انشاءاللہ اب پوری کوشش ہے کہ ولاگ ڈیلی آ جائیں گے. اللہ حافظ, فی امان اللہ.